اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی اس ملک پاکستان میں مقدس گائے نہ رہے۔ اور اس میں حرج ہی کیا ہے کہ اگر آپ کے اعلیٰ عہدیداران، چاہے اس میں آرمی چیف ہے، اس میں 3 اسٹار جنرل ہیں، 2 اسٹار جنرل ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چیف جسٹس آف ہائی کورٹس ہیں، یا باقی جو سینئر جج حضرات ہیں، اور اسی طرح کے باقی اداروں کے جو سربراہان ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کر لیں، آپ کا جو وابڈا کے اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں بڑے، ان کے جو سربراہان ہیں یا جو کی پوسٹوں پہ ہیں، ممبر بورڈز ہیں، اگر ان کے اثاثوں کو ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں یقیناً اس ملک پاکستان کا ہی فائدہ ہے۔ عوام تک وہ ساری انفارمیشن ہوگی اور جو یہ عہدیداران ہوں گے ان کو موقع نہیں ملے گا کسی قسم کی کرپشن کا، غیر ضروری طریقے سے یہ اپنے ایسٹس کو نہیں بڑھا پائیں گے، اور یہ چیز کھلی کتاب کی طرح عوام کے سامنے ہوگی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ حضرات، اگر ان سربراہان کے اثاثے سامنے ہوں گے تو ساری قوم پر اور ان کے جو نیچے ماتحت لوگ ہیں ان کو بھی یہ کلیئر ہوگا، کیونکہ جب یہ کر پائیں گے تو باقی لوگوں کو بھی یہ اس چیز کا احساس ہوگا، ان کو اس چیز کا ڈر خوف ہوگا کہ ان کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال FBR پہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ اثاثے کس طریقے سے بڑھ جاتے ہیں، FBR کیوں نہیں تحقیق کرتی، سوال کیوں نہیں اٹھاتی جن کے اثاثے اس طریقے سے راتوں رات بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی آرمی چیف، کوئی چیف جسٹس کسی ادارے سے اوپر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ادارہ، چاہے وہ آرمی ہے یا جوڈیشری ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، وہ پاکستان سے اوپر نہیں ہے۔ پاکستان سب سے پہلے، ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے، اور جہاں پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے وہاں کسی ادارے یا کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم نہیں سوچ سکتے۔ پاکستان سب سے پہلے۔ سیاستدانوں پہ تو بہت میڈیا ٹرائل ہوتے رہے اور ان کی سیاست بھی اسی چیز پہ ہوتی رہی۔ جب پچھلے آپ 30 35 40 سالوں میں دیکھیں گے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے پہ کیا کیا الزام لگاتے رہے، ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے رہے، غلاظتیں ایک دوسرے کے اوپر گراتے رہے، ایک دوسرے کے چہرے کالے کرتے رہے، چاہے وہ ٹی وی چینلز میں تھا، چاہے ان کی تقریروں میں تھا، چاہے ان کے جلسوں میں تھا، چاہے الیکشن کمپینز میں تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پرزور طریقے سے یہ گزارش کروں گا حکام سے کہ جتنے بھی سینئر عہدیداران ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے، ان کے اثاثوں کو ڈکلیئر کیا جائے تاکہ ان کو خوف ہو اس چیز کا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے عوام کے سامنے آ رہی ہیں، جیسے جیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں، کس طریقے سے ان کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں، تو وہ اس طریقے سے پھر ان کے ایسٹس نہیں بڑھیں گے، بڑھنا بند ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگ جو اس طرح کی گھنونی حرکتوں میں شامل ہوتے ہیں، گھنونی حرکتیں کرتے ہیں، جو اپنے اداروں پہ بدنما دھبا بنتے ہیں، اداروں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، تو وہ اس چیز سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ناظرین، ایک طرف تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ باہر سے کوئی انویسٹر آئیں گے، ڈالر لے کے آئیں گے، پاؤنڈز لے کے آئیں گے اور ہمارے اس ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کریں گے۔ لیکن شاید یہ سوال کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا، کبھی آپ نے میڈیا میں یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی کہ وہ کون سے انویسٹر ہیں، وہ کون سے پاکستانی انویسٹر ہیں
جو یہاں سے بے بہا دھن دولت ڈالرز فورن ایکسچینج پاکستان سے باہر منتقل کرتے ہیں. تو یورپ جیسے ملک آپ کے پاکستانی انویسٹر کے لیے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. یورپین ممالک اور باقی جو ترقی یافتہ ملک ہیں یا ایسی جگہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جہاں دنیا کے پاکستان جیسے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. صرف پاکستان نہیں ہے اس میں شامل، اور بھی بہت سارے ہیں. ان ملکوں سے بھی سرمایہ بے تحاشا جاتا ہے اور کئی بلینز جاتا ہے. تو وہ ملک اس طریقے سے چل رہے ہیں، سو کالڈ جو کہتے ہیں جی بڑے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. ان ملکوں نے اپنی عوام کے لیے تو سب کچھ ٹھیک رکھا ہوا ہے، لیکن اس طرح کے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان ملکوں سے جو پیسہ جاتا ہے، منی لانڈرنگ جو ہوتی ہے، ڈالرز جو جاتے ہیں، ان کے بارے میں وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ جو ہم ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ باہر سے انویسٹر آئیں، ان انویسٹرز کی آپ کو ضرورت ہرگز نہیں پڑے گی اگر ہمارے اپنے لوگ ہی ٹھیک ہو جائیں. اگر ہمارے اپنے یہ لوگ جو غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں اور اس پیسے کو وہ باہر لے جاتے ہیں، یعنی آپ کے جتنے لوگ باہر کام کر رہے ہیں وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں پاکستان میں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اپنی فیملی سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنے ملک سے دور، اپنی مٹی سے دور، وہ محنت کر کے پیسہ یہاں پاکستان بھیجتے ہیں. اور یہاں چند ایک لوگ ایسے ہیں، چند ہزار کہہ سکتے ہیں، چند سو ہوں گے، اور وہ لوگ دن رات لگے ہوئے ہیں آپ کا یہ پیسہ ملک سے باہر بھیجنے میں. اگر یہی پیسہ رک جائے، ایسی قانون سازی ہو جائے، ایسا قانون بنایا جائے کہ ان کا پیسہ باہر نہ جائے، اور وہ جو ملک جن ملکوں میں پیسہ جاتا ہے ان ملکوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. ویسے تو آئے دن روز پاکستان پہ الزام لگا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے غلط طریقے سے جا رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے. جب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ بالکل اس طرح کی بات نہیں کرتے، اس پہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اسی چیز پہ وہ چل رہے ہیں. ناظرین، چھوٹی چھوٹی خبریں اس کے ساتھ آپ کو اور بھی دوں. بہت ساری چمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ شاید چودھری پرویز الہی وہ اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے اسمبلی پیش نہیں کریں گے، تو وہ معاملہ بھی انہوں نے حل کر دی ہے. اسمبلی انہوں نے جو ہے نا کل عمران خان کے حوالے کر دی ہوئی ہے. اور اسلام آباد کے اگر دیکھ لیا جائے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں اور اس میں 101 یونین کونسلز ہیں اور ان کے پینلز بننے ہیں، اور اس پینلز میں جو آپ کی وفاقی حکومت ہے جہاں پہ تو ان کو بالکل سامنے آنا چاہیے تھا. اگر مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں تو ان کو صرف 101 میں سے 30 پینلز جو ہے اس پہ اپنے بندے ان کو امیدوار ملے ہیں اور وہ سامنے آئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پورے کے پورے سارے پینلز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آگے ہوئے ہیں، امیدوار سامنے آگے ہوئے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو صرف ایک پینل ملا ہے کمپلیٹ، جس کو کہہ سکتے ہیں، یا اکا دکا امیدوار ویسے ہی ہو سکتے ہیں. اور اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ان کے امیدوار جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے، ان کے ٹکٹ پہ کوئی الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہتا، اور ان کو بڑا واضح ہے کہ اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں ان کے ٹکٹ پہ تو وہ ان کی ہار جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی. تو یہ دیکھ لیں، یہ صورتحال ہے جہاں ان کی 27-30 کلومیٹر کی حکومت ہے وفاقی حکومت کی، تو یہاں پہ ان کو امیدوار ہی نہیں مل رہے اور لوگ ان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور باقی پاکستان کا جو جنرل الیکشن ہے اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے، یہ آپ کو بڑا کلیئر ہے کہ ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے پورے پاکستان میں. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس سے یہ پیچھے ہی ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ایک کھاتا ان کا لگا ہوا ہے، حکومت میں کس طریقے سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ چلتے رہیں اسی طریقے سے. اور اسی طرح ایک جو چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں نئی اسٹیبلشمنٹ آنے کے بعد، تو وہ ان کا نان پولیٹیکل کی چیزیں کچھ تھوڑی سی لگ رہا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو اور ہمارے جو ملک نئے الیکشنز کی طرف چلا جائے. اور عمران خان نے ان پارٹیوں کو ایک اسمبلی آنے کے بعد جو پرویز الہی نے بھی ان کو دے دی ہے، اور اسی طرح کے پی کی حکومت کے وزیر اعلیٰ نے بھی دے دی ہوئی ہے اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے، تو وہ بھی انہوں نے ایک آپشن دے دی ہے حکومت کو
کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں اور آئیں ایک میز پہ بیٹھ کے میرے لوگوں کے ساتھ بات کریں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ہے. اور اس دفعہ ایسے تھوڑا لگا ہے کہ ان لوگوں نے جیسے پہلے ایک ان کے ٹویٹ پہ بھی ہر طرف سے مذاق اڑایا جاتا تھا, اب اس طرح کسی قسم کے مذاق کی انہوں نے کوشش نہیں کی ہے اور تھوڑا سیریس لیا ہے. آپ دیکھیں کتنا سیریس لیتے ہیں, وہ الیکشن کی طرف آگے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.